ڈنمارک دنیا کا پہلا ملک بن گیا ہے جس کی حکومت نے ہر شہری کو اپنا جسم، چہرے کی خصوصیات اور وائس کوالٹی، آواز پر کاپی رائٹ جیسا اختیار دے دیا ہے. کسی بھی اجازت کے بغیر ان چیزوں کی ڈیجیٹل کاپی بنا کر کہیں آپ شیئر کریں گے تو یہ غیر قانونی ہوگا اور اس پہ کاپی رائٹ ایکٹ کے تحت ڈنمارک میں اگر آپ ہیں تو کارروائی کر سکتے ہیں. لیکن ایک اچھی بات یہ ہے کہ پیروڈیز، پولیٹیکل سٹائر اور طنز کی اس معاملے میں ابھی بھی اجازت ہے. اے آئی ٹیکنالوجی اب سب کو ہی پتا ہے اتنی تیزی سے آگے بڑھ رہی کہ اب کوئی بھی شخص کسی دوسرے کی یا تو شکل کاپی کر سکتا ہے، آواز اور اس کی باڈی موومنٹ کو بالکل اصلی جیسا بنا کر ویڈیو یا آڈیو اس کی تیار کی جا سکتی ہے. یہ ڈیپ فیکس کہلاتی ہیں. یہ سیاسی طور پر غلط پیغام پھیلانے، بدنامی کرنے، ہراسمنٹ کرنے اور یہاں تک کہ مالی دھوکہ دہی اس کے لیے بھی استعمال ہو رہی ہے. یہ قانون 50 سال تک کسی بھی شخص کی موت کے بعد بھی نافذ رہے گا. اس کے لیے اگر چاہے تو کوئی کلیم کر سکتا ہے. اور ڈنمارک کی حکومت کے مطابق اگر پلیٹ فارمز تعاون نہیں بھی کرتے تو یورپی کمیشن کی سطح پر بھی کارروائی کی جا سکتی ہے. پاکستانی کانٹیکسٹ میں خبر کیوں امپورٹنٹ ہے؟ آپ نے دیکھا ہوگا ڈی جی آئی ایس پی آر بھی اس متعلق پریس کانفرنسز کرتے ہیں اور باقی جو حکومتی عہدیداران ہیں وہ بھی اس مسئلے کا ذکر کرتے ہیں. اور یہ مسئلہ تیزی سے بڑھتا ہی جا رہا ہے پچھلے 4-5 سالوں میں، اسپیشلی خاص طور پر خواتین سیاستدانوں، صحافیوں، جو فیمیل جرنلسٹ ہیں، اور اگر کوئی عام لڑکی بھی ہے پاکستانی تو اس کو بھی نشانہ بنایا جاتا ہے. اس طرح کی ڈیپ فیکس سے ذاتی زندگیوں میں لوگوں کے مسائل پیدا کر دیے جاتے ہیں. اب اے آئی جنریٹڈ پورن، ڈیپ فیکس، سیاسی بدنامی کے لیے جعلی ویڈیوز بنانا اور یہاں تک کہ فوجی معاملات میں تنازعات پیدا کرنے کے لیے، اس طرح کے پروپیگنڈے کے لیے بھی ڈیپ فیک ٹیکنالوجی یا اے آئی جنریٹڈ فیک چیزوں کو استعمال کیا جا رہا ہے ایز اے ٹول. اے آئی نیشنل پالیسی 2025 ہے اور اس میں اس خطرے کا اعتراف کیا گیا ہے، مگر ابھی تک کوئی مخصوص پیکا قانون بھی ہے لیکن ابھی تک کوئی مزید وضاحت کے ساتھ کوئی مخصوص سخت قانون نہیں بنایا گیا. اور اس کے نتیجے میں متاثرین کو عدالتوں میں وہی پرانے قوانین کے تحت کیس کرنا پڑتا ہے جو کافی مشکل بھی ہے اور پروسیس بھی کافی سست ہوتا ہے. اگر ہم یعنی کہ پاکستان ابھی اقدام نہیں کرے گا تو مستقبل میں سیاسی انتشار، کیونکہ اگلا 2029 کا الیکشن بھی آنا ہے تو اس میں بھی پرابلمز ہو سکتی ہیں. سیاسی کیمپین سیاسی انتشار میں تبدیل ہو جاتی ہیں، سماجی بدنامی کے مسائل ہو جاتے ہیں. اور پھر خواتین کی ڈیجیٹل سیکیورٹی یہ سب سے اہم مسئلہ ہے اور اس کو زیادہ نوٹس نہیں کیا جا رہا، اس پر بات نہیں کی جا رہی. پولیٹیکل بات تو کی جاتی ہے لیکن خواتین کی پرسنل ڈیجیٹل سیکیورٹی اس پر کوئی بات نہیں کی جا رہی ہے اور یہ سنگین مسئلہ مزید پاکستان میں بڑھ بھی سکتا ہے. ڈنمارک نے دکھا دیا ہے کہ ٹیکنالوجی کے ساتھ ساتھ قوانین بھی آگے بڑھنے چاہیے اور پاکستان کو بھی اسی سوچ کے ساتھ آگے بڑھنا ہوگا. آپ کا بہت بہت شکریہ. اللہ حافظ.